بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل. ناظرین، آج آزاد کشمیر کی تاریخ میں پولیس نے ریاست گیر احتجاج کیا، اور ابھی اطلاع یہ ہیں کہ جو پولیس ہے یہ دھرنے پہ بیٹھ کے یہ اور اعلان کیا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے یہ ان کا احتجاج یہ جاری رہے گا، اور اگلے مرحلے پر یہ مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے. پھر اسی پر آج آزاد کشمیر کی جو قومی سیاسی قیادت ہے انہیں پولیس کے احتجاج اور حکومت کی جو مجرمانہ غفلت ہے اس کے اوپر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ہم اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں. پھر آزاد کشمیر میں آج جو ایک اور اسکینڈل ہے مظفر آباد میں، جو مطلب جنسی ہراس کی جو اسکینڈل تھا اس کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی آج سڑکوں پہ آئی ہے. مظفر آباد میں احتجاجی مظاہرہ بھی ہوا. اور پھر جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج آزاد کشمیر عدالت عالیہ نے ایک اور حکم امتناع جاری کیا کہ اڈاک جو لیکچرار ہے ان کی تقرری کے خلاف آج عدالت نے حکم امتناع جاری کیا کہ اب یہ تقرریاں بھی جا نہیں ہوں گے. پھر جو بلوچستان میں جو کاروکاری جو قرار دے کر جو خاتون کو جو قتل کیا گیا، یہ 3-4 موضوعات ہیں. تو میرے ساتھ آج عمر ببو اور اعجاز عباسی موجود ہیں. تو آغاز کرتے ہیں اعجاز عباسی صاحب آپ سے کہ آج یہ جو مظفر آباد میں پولیس نے آزاد کشمیر بھر میں اور احتجاجی مظاہرہ کی ہے، اور اس ٹائم جو پولیس کے لوگ ہیں دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پہلے تو ناظرین کو بتائیں کہ جو پولیس نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا، جو ان کے مطالبہ وہ کیا ہیں، اور آج پھر جو پورا دن کیا ہوا. شکریہ جی کفیل صاحب. یہ آزاد کشمیر کی دستیاب تاریخ میں میرے خیال میں پہلا موقع ہے اس 70-75 سال 80 سال کے لگ بھگ جو ہمارا عرصہ ہے کہ سیکورٹی فورسز نے اپنے مطالبات کے لیے آزاد کشمیر میں کام چھوڑ ہڑتال کر دی ہے. ڈسپلن فورس جن کا کام امن و امان بحال رکھنا ہے، اور جنہوں نے ریاستی نظام کو چلانا ہوتا ہے اور اس کی سیکورٹی پر مامور ہوتا ہے، آفیشیل کے لیے، باقی امن و امان کے لیے، دوسری ساری چیزوں کے لیے، وہ چھوٹے چھوٹے مطالبات کے لیے حکومت کی بے حسی کی وجہ سے اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یار آج ہم نے دیکھا ہے کہ آزاد کشمیر کے 10 ضلع کے سارے ضلع ہیڈ کوارٹروں میں بڑی تعداد میں پولیس اہلکار وردیوں میں، سول کپڑوں میں بھی نہیں، وردیوں میں باہر نکلے ہیں. انہوں نے نعرے بازی کی، انہوں نے وہاں پر اپنے مطالبات چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا، اور اس میں ہڑتال کی گئی ہے. اور افسوسناک المیہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی ان کے مطالبات کے لیے سنجیدگی، ویسے یہ حکومت اگر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی تو یہ ہڑتال کی نوبت ہی نہ آتی. لیکن میں چارٹر آف ڈیمانڈ پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں. 12 رکنی چارٹر آف ڈیمانڈ انہوں نے پیش کیا، اور ان پر کفیل صاحب اگر غور کریں، پہلے سے پیش ہے، اور یہ 2-3 ماہ پہلے سے، ہاں جی حکومت کے ذمہ دار کفیل صاحب ان پر اگر غور کریں تو بالکل ساری چیزیں جینون ہیں، اور یہ بالکل ان کا رائٹ اور حق بنتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ریاست کو، دیکھیں نا، آپ اپنے وسائل سے نئی فورسیں بناتے ہیں تو انہی پیسوں سے آپ پہلے سے موجود جو فورس ہے اس کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں پہلے تو اس کو دور کر سکتے ہیں. انہوں نے چارٹر جو 12 نکاتی پیش کیا ہے، انہوں نے پہلا اس کو شک کیا جی کہ شہداء کی تنخواہ فریض ہو جاتی ہے، یعنی جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کو جو کہ 60 سال یا کچھ اس عمر تک جب پوری ہوتی تنخواہ ملتی رہتی ہے، لیکن وہ جب ان کی فوتگی یا شہادت ہوتی ہے وہاں فکس کر دیتے ہیں، مزید اس میں انکریمنٹ سالانہ نہیں لگتی. کتنی ناانصافی ہے. آپ آزاد کشمیر کے یعنی 1.5 لاکھ ملازمین کو ہر سال انکریمنٹ کے ساتھ دیتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں دیتے. ایک شہید کی عمر 60 سال ہونے تک یہی تنخواہ ملتی رہتی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ اس کو دور کیا جائے. پھر فکس ڈی اے، یہ جو ٹریولنگ الاؤنس، ڈیلی الاؤنس، یعنی چھوٹے اہلکاروں کے لیے پورا دن ان کی نہ کوئی ٹائمنگ ہے، نہ ان کو 24 گھنٹے، نہ ان کو کھانا ملتا ہے، کچھ نہیں ہے، اور نہ ان کو ٹی اے ڈی اے. اب ڈی اے الاؤنس جو ہے 2022 کے ریوائز پے اسکیل کی شرح کے مطابق دیا جائے، جبکہ نارمل اور اسپیشل اسٹیشن کا تاثر ختم گیا. یہ نارمل اور اسپیشل اسٹیٹس یہ ہے کہ کچھ بگ سٹی اور اسمال سٹی والا جو تصور ہے، بگ سٹی میں زیادہ ملتے ہیں، حالانکہ ڈیوٹیاں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں، بلکہ اسمال سٹی میں لوگوں کو زیادہ مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں اور زیادہ لمبی ڈیوٹی ہوتی ہے. رسک الاؤنس سال 2008 کی بیسک تنخواہ پہ دیا جا رہا ہے، رسک الاؤنس، اور اس کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سال 2022 کی ریوائز تنخواہ پہ دیا جائے. راشن آلو 500 روپے یومیہ کے حساب سے دیا جائے. اب اس وقت راشن آلو 1500 روپے مل رہا ہے، 1500 یا 1600، جس کو اگر کیلکولیٹ کریں تو ایک دن کا 66 روپے بنتا ہے. آپ مجھے بتائیں آزاد کشمیر چائے یا پاکستانی ہوٹلوں پر چائے 66 روپے کی نہیں ملتی تو کھانا کہاں سے ملے. آزاد کشمیر پولیس کے ملازمین کو میڈیکل الاؤنس کی مد میں 1500 روپے دیے جا رہا ہے، جو موجودہ مہنگائی کے تناسب سے انتہائی کم ہے، اور اس کے میں انہوں نے 100% اضافے کا مطالبہ کیا ہے. یونیفارم کی خریداری کی مرکزی پولیس دفتر سے فی الفور ختم کی جائے. غیر معیاری جی غیر معیاری بھی، اور وہاں بھی جا رہا ہے اسی طرح ٹھیکہ نظام.
اور اسی طرح الاؤنس آرمی اور رینجر کی شرح کے مطابق ڈائریکٹ ملازم کے اکاؤنٹ میں دیا جائے تاکہ وہ اپنی وردیاں وغیرہ خود خرید سکیں. یہ مطالبہ بالکل جائز ہے. کانسٹیبلری الاؤنس میں موجودہ حالات کے مطابق اضافہ کیا جائے. مطالبہ نمبر 8 ہے واشنگ الاؤنس میں موجودہ مہنگائی کے تناسب میں اضافہ کیا جائے. 9 ہے کنونس الاؤنس سال 2012 کی شرح پر دیا جائے. کنونس الاؤنس کو 2025 کی شرح کے مطابق بڑھایا جائے. آبادی کے تناسب سے پولیس کی استعداد کار انتہائی کم ہے. استعداد میں اضافہ اور بہتری کے لیے مزید نفری کو منظور کیا جائے. اور مطالبہ نمبر 12 ہے جس سال 2010 میں حکومت کی طرف سے محکمہ پولیس کی تنخواہ میں 100% بڑھانے کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا، لیکن اس پر 62% تک عمل درآمد ہوا ہے، جسے بڑھا کر 100% کیا جائے. دیکھیں نا عمر صاحب، جیسے اویس نے مطالبات سارے مطلب رکھے ہیں کہ یہ مطالبہ 12 یعنی مطالبات ہے، اور یہ مطالبات یعنی 2-3 ماہ پہلے وہ حکومت کے ذمہ داروں کو اپنے آئی جی کے ذریعے سے یعنی حکومت تک آ چکا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں آج یعنی پورا دن یعنی آزاد کشمیر تماشا بنا رہا، وہ حکومت غائب رہی، وزیر اعظم صدر وزیر اعظم سمیت کوئی جو حکومت کا جو ذمہ دار ہے وزیر ہے، کسی نے ابھی تک یعنی جب ہم یہ پروگرام کریں وزیر اطلاعات سمیت کسی ذمہ دار نے حکومت کا مخ ہونے. آپ کیا دے پورا دن آج کیوں اور مطلب جو پولیس کیوں مجبور ہوئی کہ آج اس نے انتہائی قدم اٹھایا؟ رائے صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ کل یوم علاقے پاکستان تھا، اور یوم علاقے پاکستان سے لے کے اگر آپ آج تک کی آپ 77 سال کی تاریخ دیکھ لیں، 78 سال کی، تو آج کا دن جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاستی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین دن ہے. اور یہ ایسی صورتحال میں کہ جب آپ گڈ گورننس کے دعوے دار ہوں، جب آپ جو ہے وہ مقصد خلفائے راشدین والا نظام لانے کے دعوے دار ہوں، جب آپ جو ہے وہ ریاست کو جو ہے وہ فلاحی ریاست بنانے کی باتیں کر رہے ہوں، جب ریاست کا جو ہے وہ آپ اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید آپ سارے لوگوں سے بالا تر ہیں، ایسی صورتحال میں وہ کہتے ہیں نا کہ بقول شاعر کے وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے یوں بے سبب نہیں ہوتے. تو یہ بھی ان ملازمین کی جو ہے وہ ان کے مطالبات کی پرورش کی گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں یہ ایک لاوا جو ہے یعنی جان بوجھ کے معاملات کو اس معاملے کو کیا گیا. پرسوں تک یہ دیکھیں جس دن ہم نے یاد ہے آپ کو جب مئی اور دسمبر میں ہم چیخو پکار کر رہے تھے کہ اسے مس ہینڈل کیا جا رہا ہے، عوامی ایکشن کو مس ہینڈل کیا جا رہا ہے، مس ہینڈل کیا جا رہا ہے، اور پرسوں تک ان کی یہ صورتحال تھی کہ وزیر اعظم، آئی جی پولیس اور افسران جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے کہ جی انہیں نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے پولیس فورس کو، اور نہ کسی کی حمایت کی ضرورت ہے، اور اگر انہوں نے یہ کیا تو ان کے خلاف جو ہے وہ سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. جیسے وہ چاہ رہے تھے کہ جی ہم ان کی وردیاں اتار دیں گے، نوکریاں واپس لے لیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے ہڑتال کر کون رہا ہے. ہڑتال کر رہے ہیں کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبلز، ان کے مطالبات ہیں، اعجاز بھائی صاحب نے پڑھ دیے. ان میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو کوئی ناجائز مطالبہ ہو یا کوئی مقصد وہ ہٹ کے ہو یا ایسا نہ ہو جو آپ آزاد کشمیر کے ساری سرکاری ملازمین کو نہ دے رہے ہوں. آپ اگر یہ دیکھیں کہ عدلیہ کی تنخواہیں کدھر ہیں، مگر چیف جسٹس ہائی کورٹ کی تنخواہ کتنی ہے، سپریم کورٹ کی کتنی تنخواہ ہے، ان کے جو ماتحت عملہ ہے ان کی کتنی تنخواہیں ہیں، اس کے بعد ایوان صدر میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کی کتنی تنخواہیں، اس کے بعد آپ وزیر اعظم ہاؤس کی تنخواہیں دیکھیں، پھر سیکٹریٹ والوں کی تنخواہیں دیکھیں. آپ تھوڑا سا کام لیتے ہیں، ایک مہینے سال بعد ایک بجٹ بنانا ہوتا ہے، آپ ان کی تنخواہیں دیکھیں. 5 سال میں ایک کسی نے چیف الیکشن کمشنر اور لگانا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کے ممبران ہوتے ہیں، ان کی جو ہے تنخواہیں کیا ہے. اسمبلی ممبران جو ہیں وہ ایک اجلاس میں آتے ہیں تو ان کی 7 دن پہلے شروع ہو جاتی ہے، 7 دن بعد ختم ہوتی ہے. ان کے ملازمین کی 3 دن بعد پہلے شروع ہو جاتی ہے، 3 دن بعد ختم ہوتی ہے جا کے. مطلب ایک دن اجلاس میں 15 دن کا ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں، اور ایک دن اجلاس کا وہ 6 سے 7 دن جو ہے وہ ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں. ایسے حالات میں یہ دیکھیں کہ یہ 95% فورس ہے راج صاحب، پولیس کے کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. آزاد کشمیر کی حکومت کے اوپر آج ریاست کے سامنے ریاست کھڑی ہو گئی ہے، اور وہ ریاست کھڑی ہوئی ہے جس نے، آپ یہ دیکھیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی جس کے اہلکار جو ہیں اپنے سینئر کے کہنے میں گولی مار دیتے تھے، آج جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ باہر آ گئے. وہ بڑے سے بڑے آدمی کو گرفتار کر لیتے تھے کہ جی صاحب دا حکم ہے. اب وہ صاحبان جو ہیں وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اے ایس آئی سے لے کے آئی جی تک وہ کسی کو کوئی نہیں ہے، ہر جگہ پہ جو ہے وہ کرتے تھے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے. اب یہ شہداء والی یہ جو بات بتائیے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی کوئی اے ایس آئی یا سب انسپیکٹر یا کوئی سپاہی جو ہے وہ 25 سال کی عمر میں شہید ہوگا تو 35 سال تک اسے جو ہے اس کی وہی تنخواہ دی جائے، اور باقی جو آپ پینشنیں بھی بڑھا رہے ہیں، آپ جو ہے تنخواہیں بھی بڑھا رہے ہیں، تو انہیں وہ فکس تنخواہ دینے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس کے بجائے تو آپ اگر وہ پینشن لگ جائے ان کی تو وہ پینشن تو روٹین میں اس کے مطابق بڑھتی رہے گی نا.
اب آج یہ جو ہوا ہے ایک تو یہ بات ہے. اس کے بعد راہ صاحب اگر یہ دیکھیں کہ یہ جو گڈ گورننس سرکار ہے اس کے اگر آپ کو میں بتاؤں تو یہ کوئی پہلے نہیں ہے کہ پولیس والے باہر نکل آئے ہیں. پولیس والے دیکھیں وردیوں سمیت باہر نکل آئے ہیں, پوری ریاست جو ہے آج باہر نکل آئی. اور میں یہ بتاؤں کہ ایک بار جو ہے وہ مظفر آباد میں چھوٹے موٹے ایشو کے اوپر کسی افسر کی وجہ سے بعد لوگوں نے وہ کیا, ایک بار یاسین بیگ صاحب کی بار دھمکی دی تھی جب انہوں نے او ایس ڈی کیا گیا تھا, ایک بار کشفی صاحب کے حوالے سے کوئی پیپل پارٹی نے کوئی واردات کر دی تھی تو اس وقت انہوں نے چھوٹا موٹا احتجاج کیا تھا. ریاست گیر 10 ضلعوں میں تمام تحصیلوں کے اندر جو ہے آج انہوں نے پوری ریاست کو نہ صرف پاکستان کے اندر نہیں جو حکومتی پالیسیاں ہیں ان کی وجہ سے نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر بلکہ انڈین آکوپائڈ کشمیر جس کے ساتھ آپ کمپیریزن کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے آج آپ نے جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی جو نمبر 1 ایجنسی تھی, مگر پاکستان کی پولیس کے مقابلے میں پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے, آپ کے پی کے سے کسی پولیس سے آزاد کشمیر کا کمپیریزن کریں باصلاحیت سب سے زیادہ سب سے کم کرائم ریٹ سب سے کرائم ریٹ کوآپریٹو پرو عوامی قسم کی پولیس جو ہے آپ نے انہیں ادھر تک کیا. ابھی آپ یہ دیکھیں کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہے کہ ڈاکٹر سارے ہڑتال پہ تھے, اس سے پہلے ہم صحافی جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کرنے گئے, اس سے پہلے جنگلات والے کر رہے تھے, اس کے بعد اس سے پہلے MNCH والے کر رہے تھے, اس سے پہلے اڈاک ملازمین کر رہے تھے, ہر 6 مہینے بعد جو ہے وہ کلیریکل سٹاف کر لیتا ہے, پھر سیکٹریٹ ملازمین کر لیتے ہیں, مگر کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے. یہاں تو یہاں جو اسپیشل لوگ تھے آپ یہ بتائیں کہ اندھوں نے بھی اس حکومت کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کیا. اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ اب یہ جو گڈ گورننس کو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایکشن کمیٹیز نے کیا کیا کیا. اب آپ یہ دیکھیں جب سے یہ صاحب آئے ہیں کسی ایک ایجنڈے کے تحت انہیں پتہ نہیں کون لے آیا, ان کو لانے والوں کے کیا مقاصد ہیں, انہوں نے ہمارا جو ہے وہ پورے کا پورا نظام طے و بالا کر دیا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ آج مقصد لانے والوں سے کو پوچھے نا کہ یہ ہے گڈ گورننس. آپ نے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ پیپل پارٹی کو کمزور کیا, آپ نے مسلم لیگ نون کو کمزور کیا, آپ نے جماعت اسلامی کو کمزور کیا, آپ نے مسلم کانفرنس کو ختم کیا, اور آج یہ دیکھیں کہ جی آپ نے ریاستی ادارے سارے کے سارے جو ہے وہ تباہ کر دیے. مطلب آج تک رائے صاحب آپ اور مجھے بھی جو ہے 4 صدی سے زیادہ 2-3-4 سال اوپر ہو گئے ہیں صحافت کرتے ہوئے. اعجاز بھائی صاحب مجھ سے سینئر ہیں, آپ اعجاز بھائی صاحب سے سینئر ہیں. کبھی آپ نے یہ حالات جو ہے وہ کبھی دیکھیں اس ریاست کے اندر کہ یہ جو کیا جا رہا ہے اب اس میں یہ جو عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے, اس سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے میں مائک آن کر کے کوشش کرتا رہا کہ جی وزیر اطلاعات جو ہے پیر مظہر سعید صاحب سے بات ہو جائے, مگر کوئی انہوں نے فون نہیں اٹینڈ کیا. ابھی ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے, کہتے ہیں میں کال لاگ دکھا دیتا ہوں, انہیں بھی مس کال گئی ہوگی. اسی طرح جو ہے اس کے بعد میں نے عدنان خورشید صاحب سیکرٹری اطلاعات ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ جی آپ بتا دیں ان کے مطالبات جائز ہیں ناجائز ہیں, یا ان کے آپ کا پرسوں آپ کے ان کے یہی رائے تھی نا جس طرح انوار الحق صاحب کہتے تھے کہ ان کے والدین آ کے ان کے بزرگ آ کے بند کریں گے, سوشل میڈیا پہ بند ہوتا ہے. آج انہوں نے ریاست کو جو ہے وہ کر دیا. اس سے افسوسناک بات یہ ہے کہ آج جو ہے ان کا جرنیل آزاد کشمیر کا آئی جی جو ہے وہ فیلڈ مارشل ہے, وہی چیف آف آرمی سٹاف ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے نا, وہی کور کمانڈر ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے جرنیل نے جو ہے وہ خطاب کیا اور اس کے بعد دربار سے اٹھنے کے بعد جو ہے انہوں نے اس کے اوپر عدم اعتماد کر دیا. میں یہ جو ہے جو صورتحال جو ہے میں نے کبھی نہیں دیکھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے حکومت کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا. ہوتا ہے نا کوئی اخلاقی جواز رہے کہ جی آپ کسی جو ہے ملازمین کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے. میں اس طرح کی صورتحال رہا ہے صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم رنجیدہ ہیں, آج ہم دکھی ہیں. آج جو ہے یہ واقعہ ہی جو ہے وہ اس ریاست کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے, جس دن جو ہے آپ کی پولیس فورس جو ہے جس نے عوام کی حفاظت کرنی ہے وہ سڑکوں کے اوپر نکل رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت لا انفورسمنٹ کا اگر کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی واقعہ ہو جائے, تو آپ مجھے بتائیں کہ کون رسپانسیبل ہے. اچھا اعجاز بھائی صاحب, ابھی میں آپ کی طرف آتا ہوں. جیسے عمر صاحب نے کہا کہ اس ٹائم آزاد کشمیر حکومت نظام حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور وزیر اعظم سمیت تمام وزراء سارے لوگ یعنی غائب ہیں, اور کوئی بھی حکومت کا ذمہ دار یعنی وقف دینے کے تیار نہیں ہے کہ پولیس کو وجہ کیا حالات ہیں. یعنی آزاد کشمیر کو یہ مطلب جو پورا من آزاد کشمیر کو, بھائی چارے والے آزاد کشمیر کو کیوں انتشار کی طرف دکھل دیا ہے, اور جو اسلام آباد میں بیٹھے لوگ ہیں, ذمہ دار لوگ ہیں, وفاقی حکومت ہے, کیوں تماشا دیکھ رہی ہے سارے صورتحال. کبیل صاحب یہ اصل پولیس ملازمین نے تو ظاہر ہے اس سے مظاہرے کا اعلان کیا تھا اور اپنے مطالبات کی حمایت میں, لیکن اتنی شدت شاید نہ ہوتی. آج صبح ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے وزیر اعظم کی جو سیکورٹی کے لوگ ہیں ان میں کوئی ڈی ایس پی صاحب ہیں جنہوں نے ٹھوڑے مارے ہیں کسی ایک پولیس اہلکار کو مظفر آباد میں, اس واقعے کے رد اور پھر اس کو کہیں بند کر دیا حوالات میں بھی. بعد میں لوگ اس کو چھڑا کر لے گئے, لیکن اس واقعے کے خلاف بہت زیادہ جب اطلاع پھیلی آزاد کشمیر کے سارے اضلاع میں تو زیادہ شدت کے ساتھ پولیس ملازمین نے رد عمل کا اظہار کیا اور باہر ہے. اس کے بعد آئی جی صاحب نے آج کہیں
خطاب کیا ہے, دربار لگایا ہے, اور وہاں زبان اکرامی یقین دہانی کراتے رہے ہیں جی کہ مجھے آپ 2 مہینے ٹائم دیں, میں 2 ہفتے کا ٹائم دیں, میں وفاقی حکومت سے بات کرتا ہوں, آزاد کشمیر حکومت سے بات کرتا ہوں. تو لارے لاپا جس طرح ہوتا ہے, ظاہر ہے آئی جی کے پاس براہ راست اختیارات تو نہیں ہے, یہ تو مالیات انظام ہے, اور یہ تو سیاسی حکومت کو ظاہر ہے اس کی ان کے مطالبات مانے جا سکتے ہیں. حکومت کا کوئی نمائندہ ان پولیس اہلکاروں سے مذاکرات کے لیے نظر نہیں آیا, نہ وہ موقف دینے کے لیے تیار ہیں, اور جس کی وجہ سے انہوں نے مزید رد عمل سخت کرتے ہوئے یعنی دھرنے دے دیے ہیں. اور اگلے مرحلے میں جی ہاں اگلے مرحلے میں آزاد کشمیر بھر کے پولیس اہلکار وردیوں میں مظفر آباد کی طرف اسی طرح لانگ مارچ شروع کر سکتے ہیں جس طرح پچھلے 2 دفعہ ایکشن کمیٹی نے کیا تھا. یہ جو ان کی کوئی جمعیت ہے, یہ تو یہ پولیس کی ایکشن کمیٹی ہے نا, دوسرے معنوں میں عوامی ایکشن کمیٹی, یہ پولیس کی ایکشن کمیٹی سمجھ لیں, ایکشن کمیٹی ہے. اب دیکھیں نا, یہ آزاد کشمیر میں جو ایک ہائبرڈ نظام قائم کیا ہوا تھا, مسلط کیا گیا ہے سارا, جس میں مل کر ظاہر ہے وہ لوگ چل رہے ہیں, اس نے تو 2 سال میں آزاد کشمیر کے 2 سال میں آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال تھی بدترین شکل یعنی بن کر جو سامنے آئی ہے, وہ آج ہم پولیس کے ہڑتال کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. کوئی حکومت نظر نہیں آ رہی, کوئی مذاکرات کرنے والا نہیں ہے. دیکھیں نا آپ سیکٹریٹ ملازمین کے ابھی وہ میں ایک اور وضاحت کر دوں, ڈسپیرٹی الاؤنس کا گریڈ 1 وہ مبہم کیا ہے, اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, وہاں لکھا ہے کہ گریڈ 1 سے لے کر 22 تک 30% ڈسپیرٹی الاؤنس, جو تفاوت کا مختلف محکموں کے ملازمین, ایک اسکیل کے ملازمین کی تنخواہوں میں جو فرق ہوتا ہے وہ دور کرنے کے لیے کیا گیا ہے. میں نے 1-2 پولیس اہلکاروں سے بات پوچھی, میں نے کہا جی آپ کا آدھے مطالبات منظور کر دیے ہیں. انہوں نے کہا جناب ڈسپیرٹی الاؤنس 1-2 بار پہلے بھی اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے, اور وہ پولیس اہلکاروں پر لاگو نہیں کر رہے, نافذ نہیں کر رہے. تو یہ بھی ہمارے ساتھ فراڈ ہے. یہ کوئی نہیں, یا تو اس میں کوئی لکھا ہو کوئی ایک آدھ فکرہ کہ پولیس اہلکاروں سمیت, تو پھر تو ہم مطمئن ہوں ماضی میں جتنے ڈسپیرٹی الاؤنس کی نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں ان کو کوئی ہمارے اوپر لاگو نفاذ نہیں ہوا, تو اس کا کیا ہم یقین کریں. اب دیکھیں نا, یہ جیسا دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, یہ سیریس نہیں ہے. سیکٹریٹ ملازمین سیکٹریٹ الاؤنس کے نام پر اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, اور جو فائنانس والے ملازمین ہیں وہ سال میں ایک آدھ بار بجٹ تیار کرتے ہیں اور 2-2, 3-3 الاؤنس اپنے لیے منظور کروا لیتے ہیں. وہ سڑکوں پر صبح سے لے کر شام تک. آج میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے آزاد کشمیر میں کہیں امن امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو یہ پولیس سرکار ہڑتال پر ہیں. اگر آئی جی صاحب کو یا ڈی آئی جی صاحب کو یا ایس ایس پی صاحب کو کہیں لاٹھی چارج کا حکم دینا پڑ جائے تو پھر وہ جو بابو اوپر بیٹھے ہوئے گاڑیاں لے کر ان کو لوگوں کے سامنے آنا پڑے گا, ان کو پھر پولیس اہلکار نہیں ملیں گے. یہ اتنی سنگین صورتحال ہے, یہ اتنی خلاف ہے کہ آہستہ آہستہ انہوں نے آزاد کشمیر کا نام بالکل تباہ کر دیا, اور جو تھوڑی بہت ہی رئی سے کثر ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی نکل رہی ہے, لیکن حرام ہے کسی کو ٹس سے ماسو. اچھا عامر صاحب یہ ابھی کیا خبر ہے, یعنی ایک تو ظاہر ان کا پہلا فیصلہ کہا سب سے پہلے تو میں آپ کو, اور اس کے بعد سے ابھی جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اطلاع یہ ہے کہ تمام ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ یہ دھرنے میں بیٹھ کے, اور کیا آپ کے پاس اگلا مرحلہ کیا سب سے پہلی بات جو ہے کہ یہ ہوا کیوں, اصل ایشو یہ ہے کریڈیبلٹی کا. حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں, حکومت یہ ڈسپیرٹی الاؤنس والی بات ہے, ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے نا. آپ اور ہم نے احتجاج کیا ایف آئی آر کے خلاف, سارے صحافی لے گئے پاکستان کے, یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم کریں گے. اب ہمیں نہیں پتا کریں گے کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے سمجھا تھا سمندر تم کو, تھا کا مطلب تمہیں آتا ہوگا. اب جس کو تھا پتہ ہے انوار الحق کا, اسے پتہ ہے نا کہ تھا کا مطلب کیا ہوتا ہے. اب یہ جو کریں گے کا مطلب بھی لوگوں کو انوار الحق صاحب نے سکھا دیا. وہ ہم جو ہے ہم عدالت چلے گئے, محکمہ جنگلات والوں کو عدالت والوں نے کیا, اڈاک والوں کو عدالت والوں نے کیا, ایم این سی ایچ والوں کو عدالت والوں نے کیا, ڈاکٹروں کی یہ جو ہڑتال ہو گئی اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت نے کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی کدھر ہے. یہ اتنی اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ کوئی ان کی بات کا یقین کرے, یا اس کو آج مجھے یہ بتائیں نا کہ آزاد کشمیر وزیر اعظم کدھر ہے, صدر صاحب کدھر ہیں, وزیر کدھر ہیں. دیکھیں آپ, اچھا آپ کو بتاؤں کہ آپ نے یہ دیکھیں, آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو طیب صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی, آپ کو یاد ہے سارے سیکٹری جو ہے انہوں نے ہڑتال کر دی تھی, اور رات پوری جو ہے وہ مینیج کرتے رہے, اور صبح پھر انہوں نے کیا کیا, جا کے سب لوگوں نے کچھ مہینے کی جو ہے وہ سارے سیکٹریز نے اکٹھی جا کے کہا جی کہ ہمیں چھٹی چاہیے.
میں طریقہ کار ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگ. آج جو ہے اگر ان کے ساتھ بیوروکریسی کھڑی ہوتی, آج اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ایس پیز اور ڈی آئی جیز کھڑے ہوتے, تو وہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اگر ان کے اوپر اعتبار کرتے, جو اپنے اے ایس آئی کے کہنے کے اوپر ہیڈ کانسٹیبل جو ہے وہ بڑے سے بڑے بندے کو گھسیٹ کے لے آتا ہے, اٹھا کے لے آتا ہے, وہ جو ہے اپنے آئی جی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں, ڈی آئی جی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں, ضلع میں ایس پی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں, تحصیل میں کیا کہتے ہیں اس کی بات, ڈی ایس پی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں, تھانے میں جو ہے وہ ایس ایچ او کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. مگر یہ کوئی عجیب و غریب قسم کا ہے کہ ہم پولیس کے لیے یہ کر رہے ہیں, ہم پولیس کے لیے یہ کر رہے ہیں, ہم نے جو ہے وہ تھک سے پکوڑے بنا دیے ہیں. مگر وہ یاد آ گیا مجھے سردار تیغ صاحب نے ایک بار جو ہے شاب سے بجلی بنانے کا فارمولہ پیش کر دیا تھا. یہ تو اس سے آگے کوئی تھرڈ فارم یا نیکسٹ لیول کی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں کہ اس وقت آزاد کشمیر میں مخلوط حکومت ہے. اچھا اس سے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی جو ہے انہوں نے دھرنے دے دیے ہیں, اور یہ جو ہے سلسلہ جب تک انہیں وہ نہیں, آپ یہ دیکھیں نا ریاست جو ہے یہ تماشا بنتا جا رہا ہے نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی جب آپ یہ بتائیں کہ کیا راولہ کوٹ والے ایکشن کمیٹی کی طرح آج یہ پریکٹیکلی ایکشن کمیٹی بن گئی نا پولیس کی, اگر یہ راولہ کوٹ سے نکلیں گے آپ کو جو ہے وہ آ کے پھر انہیں جو ہے استقبال کریں گے, اس کے بعد جو ہے وہ دھیر کوٹ میں آ کے روکیں گے. نہیں پھر روکے نا انوار الحق صاحب اپنے یہ جو 40 وزیر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں گے اس قدر افسوسناک صورتحال ہے, اس قدر افسوسناک صورتحال ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیے گا ان سے تو, اس کے کرنل وقار نور سے اور انوار الحق سے تو مجھے یہ توقع ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ابھی جو ہے نا رات تک بیان جاری کر دے کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے. اچھا اب ایسا ابھی ہم آتے ہیں کہ اس ٹائم جو آزاد کشمیر میں مخلوط حکومت ہے, یعنی تمام سیاسی جماعتیں حکومت کا حصہ ہے, مسلم نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, سردار عتیق صاحب کی حمایت اس کو اثر, یعنی جتنے بھی یعنی پارلیمان میں جماعتیں ہیں اس کے, لیکن یہ کیوں یعنی باقی جو آزاد کشمیر کے جماعتیں ہیں یہ کیوں اس یعنی تماشا بنے ہوئے ہیں, یہ کیوں خاموش ہے سارا, یہ سارے مل کے یہ کیوں آزاد کشمیر کو اس طرح. وزیر اعظم آزاد کشمیر پچھلے 2 سال سے اپنی سیاسی اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ نظام چلانے کے بجائے وہی جس کو ہم ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں, اب عام آدمی کو مجھے نہیں پتا کہ ہائیبرڈ کا مطلب بھی پتا ہوگا. یہ 2 منہ نظام ہوتا ہے, 2 منہ نظام, ایک منہ تو نظر آتا ہے, ایک منہ پیچھے رہ کر کام کرتا رہتا ہے, اور وہ پیٹرول سے بھی چلتا ہے, الیکٹرک سے بھی 2 منہ ایسا نظام ہے جڑا 2 منہ والا. مجھے حیرانگی ہے یہ بات کہ جب آپ لوگوں کو اعتماد نہیں لیں گے, جب آپ ان کو ساتھ ہائیبرڈ نظام کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پارلیمان ہے وہ مفلوج ہوتا ہے, اختیار کسی پارلیمان کے پاس اختیار نہیں ہوتا. میں 2 منہ کی بات اس لیے میں نے ٹھیک تشریح کی ہے, موجود ہے آپ کی عدلیہ تو موجود ہے لیکن ججوں کے پاس اختیار نہیں ہوتا. آپ کی حکومت تو موجود ہے, حکومت کے پاس اختیار نہیں, ادارے تو موجود ہوتے ہیں, اداروں کے پاس اختیار نہیں ہوتا, تو نظام کہیں اور سے چل رہا ہوتا ہے, تو اس کو ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں. وہی 2 منہ, یعنی ایک منہ سامنے نظر آتا ہے تو ایک منہ چھپ کر نظام چلا رہا ہوتا ہے. اسی لیے میری رائے یہ دیکھیں نا, جب آپ لوگوں کو اعتماد میں لے کر کام نہیں کریں گے, آپ اشاروں کناروں پر اس سسٹم کو چلائیں گے اپنی مرضی سے. آپ نے تیار کیا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ نے افراتفری کا نظام پیدا کرنا ہے, اور یہ سیاسی دشمنی میں جو معروف روایتی سیاسی پارٹیاں ہیں, انوار الحق صاحب ان کی دشمنی میں ویسے بھی جب یہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو نجی محفلوں میں اکثر گالیاں شالیاں نکالا کرتے تھے ان سیاسی پارٹیوں کے, ان کی لیڈروں کو کہ انہوں نے یہ خرابیاں پیدا کر دی, اور ان کو اللہ نے موقع دیا ہے تو وہ آزاد کشمیر میں چن کر کے وہ جو ایک مثالی نظام تھا, ایک امن امان کا نظام تھا, انتقام لے رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, اور یہ ایسی آزاد کشمیر میں ایک فتنہ اور افراتفری پیدا کر کے جائیں گے کہ آنے والے وقت میں نہیں سمجھتا. آج پولیس کی ہڑتال ہے, بالکل دیکھیں نا, یعنی ابھی آپ نے ہڑتال اس سے اور کیا ہوگا, حد ہو گئی, یعنی حد ہو گئی. کل بمبر سے, کل میرپر سے اگر پولیس اہلکاروں کی ایک ریلی نکل کر مظفرآباد کی طرف چل پڑتی ہے, کیا عوام اس کو روکے گی؟ اس کو فوج بلانا پڑے گی یا رینجر بلانا پڑے گی؟ یہ کیا تماشا آزاد کشمیر میں انہوں نے رچایا ہوا ہے. اس لیے اس سسٹم سے نون لیگ بھی لا تعلق کی, بس وہ اپنا ٹائم پورا کرنے, اس سے پیپلز پارٹی بھی یہی ہے, باقی پارٹیوں کی رسید وہی ہے. انوار الحق صاحب فورسز کے سامنے فورسز لائیں گے, آپ اپنی پولیس کے سامنے فوج لائیں گے, یا ایف سی لائیں گے, یا رینجرز لائیں گے. دیکھیں ایسا ایک ٹائم تھا, دیکھیں نا ایک ٹائم تھا کہ انوار الحق صاحب کو پولرائزیشن سوٹ کرتی تھی. اس وقت انہیں اس بات کی پولرائزیشن سوٹ کرتی تھی کہ آزاد کشمیر میں افراتفری ہو, کیونکہ آصف زرداری اور نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ افراتفری, یہ ذرا اسے بیٹھنے دیں دھول کو, تو انوار الحق کو تبدیل کر دیں گے. پھر پتہ لگا جی کوئی اور ہے. اب جب پچھلی بار انوار الحق بحث سلطان محمود چودھری, اس میں 10 لوگوں کو پریکٹیکلی آخری ٹائم پہ جانے سے روک دیا گیا, لیول پلینگ فیلڈ ختم کر دی گئی, اور سیاسی جماعتوں نے یو ٹرن لے لیے. جو پیپل پارٹی والے ان کے ساتھ تھے وہ ادھر چلے گئے, جو نون لیگ والے ان کے ساتھ تھے وہ ادھر چلے گئے. آپ نے دیکھ لیا ہائیبرڈ کا مطلب, آپ کو سمجھ آ گیا, ٹھیک ہے جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں ہماری سیاسی قیادت کی بالغ نظری دیکھیں. انوار الحق کو چھوڑ دیں نا, انوار الحق کو سیاسی لیڈر تو نہیں ہے نا, وہ تو ایک حادثے کی پیداوار ہے.
وہ کٹپتلی ہیں، آج آئیں گے کل چلے جائیں گے، ان کی تو صورتحال نہیں ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی بالغ نظری سے آج ایک ہی آواز آئی ہے کہ پولیس کے مطالبات کا ہم جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں، ہڑتال کی نہیں کرتے۔ یہ ساری سیاسی کیا، اور یہ سب سے پہلا ٹویٹ میرے خیال میں طارق فاروق صاحب نے کیا۔ وہ کس قدر جو ہے وہ شاندار اور درمیانی راستہ انہوں نے دیا کہ مطالبات جائز ہیں، لیکن اس بات کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ پولیس جو ہے وردیوں سمیت باہر آ جائے اور جو ہے محافظ جو ہے وہ محافظ کے ساتھ چلے جائیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی سول نافرمانی کی طرف یہ پتہ نہیں کدھر جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ آج یہ دیکھیں آپ نے بہت شاندار رویہ رہا ہے جی سیاسی جماعتوں کا۔ سردار راجہ فاروق حیدر صاحب خود آئی جی صاحب کے پاس چلے گئے، سردار عتیق احمد صاحب نے ظاہر ہے سردار عتیق کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس کے باپ نے یہ نظام بنایا ہے، گریڈ 1 سے لے کے 22 تک سردار عتیق کے باپ کے دور میں گئے نا، یا خالد ابراہیم صاحب کے والد صاحب کے دور میں گئے، مجاہد اول غازی ملت اور یہ جو بڑے لوگ تھے، ان لوگوں کے کافشوں سے جو ہے آج یہ پورا جو ہے ایک انفراسٹرکچر موجود ہے، ایک جو ہے سارے کا سارا جو ہے نظام موجود ہے۔ تو آج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے، ایون پاکستان پیپلز پارٹی، تنویر الیاس صاحب، جو یاسین صاحب یا سردار یعقوب صاحب، فاروق حیدر صاحب، اب ایک اور بڑی اہم بات ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے موقع پہ جب کوئی ہوتا ہے نا شخصیت، اب ہمارے پاس آزاد کشمیر میں ایک شخصیت بچی تھی، وہ شخصیت کیا تھی جناب والا کہ جی وہ بیرسٹر سلطان محمود چوہی صاحب بطور صدر ریاست، سربراہ ریاست، جس طرح انہوں نے ایک آرڈیننس کے حوالے سے ایک رات کو خط لکھا اور وڈرا کرنے کا کہا اور ایڈوائس کر کے جان چھڑا دی، مگر اس وقت صدر ریاست کے کردار کی ضرورت تھی نا، لیکن اب صدر ریاست جو ہے بنانے سے لے کے بچانے تک اس کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں صدر ریاست میں اپنی کریڈیبلٹی کھو رہے ہیں نا۔ میں جو انوار الحق کی کریڈیبلٹی پہ یقین نہیں رکھتا، انہیں پتہ لگ گیا جو انوار الحق کے پیچھے صدر ہے، میں صدر صاحب جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سیاسی ساکھ بھی متاثر کر رہے ہیں، اپنی سیاست کو متاثر کر رہے ہیں، اور جو اپنی دیکھیں نا ایک بندہ جو ہے وہ 9 بار MLA بنا ہو، اسے شکست دینے کے لیے، اس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے کوئی جو ہے پارلیمانی نظام کے اندر 50 سال جو ہے وہ جیتے گا، 50 سال تک MLA رہے گا، تو پھر وہ جو ہے اس کا مقابلہ کرے گا یا اسے بیٹ کرے گا۔ ایسا شخص جو ہے اس کی کریڈیبلٹی بھی انوار الحق نے جو ہے سب کی سیاست داؤ پہ لگا دی نا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے صدر، وزیر اعظم، وزراء کی خاموشی جو ہے لمحہ فکری ہے، لیکن بڑا ہی شاندار کردار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے زعماء کا، مسلم لیگ نون کے زعماء کا، مسلم کانفرنس کے زعماء کا، تحریک انصاف کے زعماء کا، ڈاکٹر جو ہے مشتاق صاحب اور ڈاکٹر خالد صاحب نے بات کی، ان جماعت اسلامی والوں کا اور JKPP والوں کا اسی طرح، اور جس انداز سے اب آپ مجھے بتائیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے کھل کے حمایت کر دی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پولیس فورس کو روکنے والے پچھلی بار کون تھے؟ پولیس والے، عوامی ایکشن۔ اب جب عوامی ایکشن کمیٹی اور پولیس فورس والے سارے مل کے جناب والا جائیں گے تو پھر انوار الحق صاحب، پھر وہ مجھے بات یاد آتی ہے کہ وہ آپ کی جو ہے نا، وہ جو آپ کہتے تھے نا کہ ان کے بزرگ آ کے کوالہ اور یہ انٹری پوائنٹس بند کریں گے اور اس کے بعد آپ کے وزراء جو ہے وہ گاڑیوں میں بھاگتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آج جو ہے پریکٹیکلی جو ہے آزاد کشمیر کے وزراء، وزیر اعظم، سارے کے سارے بات ہیں۔ اب بھائی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک یعنی افسوسناک واقعہ ہوا اور ایک خاتون کو کاروکاری قرار دے کر اور اس کو قتل کر دیا گیا، اور یہ اس معاشرے کی، اس ریاست کی، اس کی افسوسناک پہلو یہ کہ 1 ماہ کے بعد، یعنی اطلاع یہ ہے کہ یہ کوئی یعنی بڑی عید سے پہلے کا واقعہ ہے، اور 1 ماہ کے بعد جا کر آج FIR درج ہو رہی ہے، اور FIR میں یہ کہا گیا کہ یہ جو خاتون ہے یہ کوئی 40 سالہ خاتون ہے، اور اس کو وہ جو جرگہ نے حکم جاری کیا کہ ان کو مطلب جو قتل کر دیا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا معاشرہ ہے، دنیا بھر میں پاکستان اس افسوسناک واقعے پہ مذمت ہو رہی ہے، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، تو یہ کس طرف لے جا رہے ہیں پاکستان کے؟ یہ کفیل صاحب یہ بہت افسوسناک، آپ یعنی کوئی درد دل رکھنے والا بندہ وہ ویڈیو دیکھ نہیں سکتا جس میں اس خاتون کو ایک نمایاں جگہ کھڑے کر کے کوئی 5 7 10 لوگ ہیں اور دو بندے گولیاں مار رہے ہیں، اور یہی نہیں، خاتون جب گولیاں کھا کر 1 2 گولیوں سے نیچے گری تو اس تڑپتے ہوئے بھی اس پر گولیاں برسائی گئی ہیں۔ یہ اس قدر خوفناک درندگی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ریاست نے جو 70 80 سال انہوں نے وقت گزارا ہے، اس میں اگر اس طرح کی چیزوں میں اپنے عدالتی نظام کو ٹھیک کر دیتے، اپنے لوگوں کو شعور دے دیتے، تعلیم کا دائرہ ہے ملک کے اندر اگر کہیں وہ جڑت پورے سارے لوگوں کو ہو جاتی تو شاید یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ اب بلوچستان ہو یا ہمارا سرائکی علاقہ ہو یا KP کے قبائلی علاقے ہوں یا اندرون سندھ ہو، حتیٰ کہ آپ کا اور میرا جو آزاد کشمیر جس کو ہم بہت زیادہ یعنی بڑا لیبرل سمجھتے ہیں، وہاں بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن میں دیہی علاقوں میں پنچایتی نظام ہے، اور اگرچہ یہ اس طرح کی درندگی والے فیصلے وہاں پنچایتیں نہیں کرتی، لیکن پنچایتی فیصلوں میں تفاوت اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔
اب یہ کل تو اس واقعے کے بارے میں کوئی اور اطلاع آ رہی تھی، لیکن آج جو سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس کی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے، تو اس میں ایک بالکل نئی کہانی سامنے آئی ہے۔ پہلے کل یہ تھا جی کہ ایک جوڑے نے جس سے اپنی مرضی سے شادی کی تو پنچایت والوں نے اس کو واپس دعوت پر بلایا اور جیسا دیکھ کر کہیں کسی جگہ لے گئے، ویرانے میں قتل کر دیا۔ آج انہوں نے کہا ہے جی کہ ان دونوں نے آپس میں کوئی شادی نہیں کی تھی، یہ پہلے سے الگ الگ شادی شدہ تھے، ایک کے 5 بچے، خاتون کے 5 بچے ہیں اور مرد کے 6 بچے ہیں۔ تو یہ کوئی گھر سے یعنی کچھ دن غائب رہے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے جب واپس آئے تو پنچایت نے بیٹھ کے ان کو سزا سنائی ہے اور اس طرح کی چیزیں ساری۔ اب میں سمجھتا ہوں وہ کل والی جو کیفیت تھی اس کے بعد یہ جو واقعہ سامنے آیا ہے بڑی حد تک جو ظاہر ہے اس کی ایک بیانیہ چینج ہو گیا سارا۔ اب دیکھیں نا، کسی معاشرے میں بھی اس بات کی کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ کوئی عورت اور مرد اپنے معصوم بچوں کو پھینک کر اپنی مرضی سے یعنی مطلب کہیں چلے جائیں، کچھ دن گزاریں اور اس کے بعد پھر واپس آ جائیں، اور وہ معاشرہ جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ ان کی بات کو نظر انداز کر دے۔ یہ میں سمجھتا ہوں وہ تو انہوں نے تو بہت ظالمانہ فیصلہ کیا ہے۔ میں اس کی کسی صورت حمایت نہیں کی جا سکتی، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، لیکن لبرل معاشروں کے اندر بھی اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن اب ماورائے عدالت ظاہر ہے گولیاں مار دینا جو ریاست کو کارروائی کرنی چاہیے۔ اس طرح کا واقعہ تھا، ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جا سکتا تھا، ان کو صلاح سے بے دخل کیا جا سکتا تھا، اور بہت سارے راستے سے ان کو پولیس کے حوالے کیا جا سکتا تھا۔ اب مجھے حیرانگی ہے کہ 1.5 مہینے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، عورت کے 6 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، کسی ایک بچے نے بھی FIR کٹوانے کے لیے درخواست نہیں دی۔ وہ جو مرد مارا گیا اس کے 6 بچے ہیں، کسی ایک بچے یا اس کے رشتہ دار نے بھی FIR کٹوانے کے لیے نہ ان کے رشتہ دار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنچایت نے جو کچھ فیصلہ کیا ہے اس کو عورت کے رشتہ داروں نے بھی اور مرد کے رشتہ داروں نے بالکل فیصلے کو قبول کر لیا ہے۔ تاثر یہ پیدا ہوتا ہے، ابھی تو اس کیس کی تحقیقات ہونا باقی ہیں، اور ابھی یہ جو FIR نے کٹوائی ہے یہ ریاست نے اپنی مدیت میں کٹوائی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا پاکستان کی بدنامی، لیکن بالکل یعنی پاکستان کو یہ جو اس سے ایک ظاہر ہے نیا پاکستان کا جو چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک لبرل اور ایک لوگوں کے ساتھ مل جل کر اور ایک یعنی مطلب انصاف والے معاشرے ہو، اس کی ایک نئی شکل جو سامنے آئی ہے، ریاست حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، پہلے تو یہ بات ہے کہ وہاں پہ میڈیا کو ایکسیس دی جائے، غیر جانبدارانہ جو لوگ ہیں اسے جو ہے ISPR لے کے جائے یا حکومت انتظام کرے، ادھر جا کے لوگوں کو دیکھیں، پتہ کریں، سارا کچھ ان کی قبر کشائی کرائیں۔ دوسری جو بات ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں، گورنر بلوچستان جو ہیں، اسی طرح چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور IGP جو آزاد کشمیر بلوچستان کے ہیں، وہ جسٹیفائی کریں کہ وہ کیوں ہیں۔ اگر وہ موجود ہیں، عدالتی نظام موجود ہے، وہاں پہ گورننس موجود ہے، گورنر اور وزیر اعلیٰ کی صورت میں، تو پھر یہ جو آپ مجھے بتائیں نا کہ 2-2.5 مہینے بعد جو ہے یہ ایسے کیوں ہوا، ان کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اگر یہی فیصلے، دوسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ ہر جرم کی جو ہے نا سزا ہوتی ہے قانون کے اندر، کسی قاعدے کے اندر۔ آپ کسی کو انگلی لگائیں یا گالی دیں، آپ اس کو گولی نہیں مار سکتے۔ تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ ہوتا ہے، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ ہوتا ہے، بازو کے بدلے میں بازو ہوتا ہے۔ اب اصولی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں انہیں اسی طرح گولیاں مارنے، میں کہہ رہا ہوں نا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا نا انہیں مارنے کا، ان کا تو قصور اپنی جگہ ہو گیا نا۔ میں اسی طرح ان لوگوں کو ایک بار مارے نا سزا، اسی طرح گولیاں مارے نا، پھر زخمی حالت میں تڑپتے ہوئے پھر گولیاں مارے نا 14 تو پھر یہ بات ہے کہ پھر دوبارہ آپ یہ دیکھیں کہ ریاست کی ریٹ قائم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جب آپ جو ہے وہ اس طرح کھلا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ بگٹی صاحب کی اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، گورنر صاحب کس وجہ سے، چیف جسٹس ہائی کورٹ کیا کر رہے ہیں ادھر؟ اچھا عمر صاحب اب یہ باتیں ہیں کہ جو آزاد کشمیر عدالت عالیہ کے پاس سے ایک مقدمہ ہے موجود ہے، محترم راجہ فاروق قدر صاحب نے جو وزیر اعظم کے انتخابات ہوئے تھے، وزیر اعظم چودھری انور اللہ کے الیکشن کو انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور آج بھی ان کی سماعت ہوئی ہے، پھر عدالت ان کو تاریخیں دے رہی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ چھوٹا سا ایک آئینی سوال تھا کہ الیکشن آئینی ہوا غیر آئینی، تو اتنے بڑے کیوں لمبا کر دیا گیا؟ وہ کو ہر بات پہ ہائیبریڈ یاد آتا ہے کر رہا ہے صاحب۔ ایک تو یہ بات ہے راجہ فاروق قدر صاحب کے کیس میں جی 1 مہینے کی ڈیٹ پڑی ہے 20 اگست تک، آج بینچ مکمل نہیں تھا تو اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ ابھی اچھی بات نہیں ہے، عدالتی معاملہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے، اس میں بے شمار ایسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جس وقت 48 ممبران کو
فریق بنایا گیا تھا اور یعنی اس کے نظام بعد کی جو وجہ یہ کیا سے، گیا تھا یعنی اس کے آزاد بعد کشمیر کا فاروق نظام حیدر کی- صاحب کو سپریم کورٹ پہ جانا چاہتے تھے، انہیں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی ہماری اطلاع کے مطابق کہ ہم جو ہے چھٹیوں میں بھی یہ کیس سنیں گے، ڈے بائی ڈے ہیئرنگ کر کے اس کو مکائیں گے، 48 والا سارا کچھ کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یو ٹرن لے لیا، پتہ نہیں فاروق حیدر صاحب کدھر کھڑے ہیں، مدعی سست اور گواہ کیا کہتا ہے، مدعی سست اور گواہ جو ہے وہ چست ہونے والی صورتحال ہے۔ اب مجھے یہ ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قانون کے تحت میں انصاف جو ہے نا، ہم نے انصاف کو لے کے چلنا سوال تھا، ہے نہیں نا۔ کہا، یہ اللہ سوال تھا، دیکھیں نا، مسترد آزاد مشورہ۔ کشمیر میں اللہ کے بعد فیصلوں کے اوپر رہا سعید اکرم صاحب بطور چیف جسٹس ذمہ دار ہیں، اس کے بعد جو ہے جسٹس لیاقت شاہین صاحب ذمہ دار ہیں۔ کچھ دن پہلے یہ ذمہ داری جو ہے وہ جسٹس صداقت صاحب کے پاس تھی، آج وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اب وہ جو انہوں نے اچھا کیا برا کیا وہ جانے، ان کا اللہ جانے، ٹھیک ہے جی، لیکن اب جسٹس صداقت صاحب اس کے ذمہ دار ہیں۔ مجھے بتائیں، پہلے اللہ، اس کے بعد سعید اکرم، اس کے بعد جو ہے جسٹس لیاقت شاہین، اور انصاف یہ ہے کہ آپ صرف ایک ایگزامپل رکھ لیں، ایک آئینی سوال ہے، اور آپ یہ بتائیں، نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی وزیر اعظم ہے جس کا نام چوئی انوار الحق کا ہے، اسے کچھ مخصوص قوتوں کی حمایت حاصل ہے۔ ایک وزیر اعظم تھا تنویر الیاس، جسے کسی قوت کی جو ہے مخالفت ہو گئی تھی، اسے جو ہے آپ نے چند گھنٹوں میں فارغ کر دیا، اور اسے جو ہے آپ جو ہے مہینے کی تاریخیں دے رہے ہیں، کئی مہینے اس کی ریٹ جو ہے ایڈمٹ نہیں ہوتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوالات جو ہے ہماری عدلیہ کی اپنی کریڈیبلٹی کے لیے سوالیہ نشان بنتے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو ایک بار جو ہے وہ ہفتہ 10 دن سارے کام چھوڑ کے جو ہے وہ لگا لیے جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ جناب والا جب مقصد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ انوار الحق نے نہیں رہنا، پھر کوئی فیصلہ کر بھی دے تو کوئی فیصلہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ایسا بھی ہم آتے ہیں کہ آج مظفر آباد میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کیا اور سڑکوں پہ لے کے آئے، اور ان کا مطالبہ تھا کہ جو ایرس کی جو اسکینڈل ہے، یا جو یعنی جنسی اسکینڈل ہے، یا جو خواتین کی جو ان کو مطلب ان کے حوالے سے، تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو مظفر آباد کی تاریخ کا ایک اہم، یہ بھی ایک اہم مقدمہ ہے، کیس ہے کہ یعنی 72 افسران، 72 وزراء یعنی خواتین کا ان کو استحصال کرتے رہے، تو یہ کیا کیس ہے؟ آج ایکشن کمیٹی دھمکی دیا ہے کہ ہم اس کو چھپانے نہیں دیں گے، اور بالکل جو اس میں ملوث ہے ان کو بیرکاب کیا جائے۔ یہ جنسی ہراسگی کیس میں کے حوالے سے پچھلے عرصے میں جو عوامی ایکشن کمیٹی تھی، اس کا کوئی واضح موقف سامنے نہیں آ رہا تھا، اس کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ کوٹلی میں جو ان کا اجلاس ہوا اس میں انہوں نے اس سے واقعے کا ذکر کیا اور اس پر ایک واضح موقف لیا تھا، اور آج اپنے اس موقف کی حمایت میں مظفر آباد کی سڑکوں پر وہ نکلے ہیں اور انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو پہلے ویسے ظاہر میڈیا کی طرف سے بھی اور کچھ تحقیقات جو ہو رہی تھیں دباؤ تھا، لیکن اب عوامی ایکشن کمیٹی اگر اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی تو اور زیادہ حکومت پر دباؤ پڑے گا، اور نامزد ملک دیکھیں نا، کسی نامزد ملک کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک کوئی شاید کہیں آگے پیچھے چلا گیا ہے۔ ایک دن میں فیس بک کو پڑھ رہا تھا کہ کسی کا کچھ دنوں کے بعد واٹس ایپ کھلتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے، میسیج ریسیو ہوتے ہیں سارے۔ مجھے حیرانگی یہ ہے کہ دیکھیں نا، اوپر بیٹھا یہ جو مافیا ہے، جس مافیا کے خلاف آج ہمارے پولیس اہلکار احتجاج کر رہے ہیں، یہ مافیا ہے نا، انہوں نے کبھی ظاہر ہے یہ اتنا لمبا انہوں کے ہڑتالوں اور اس طرح کے چکروں میں نہیں ہے۔ ان کا جب دیکھتے ہیں جی کہ ہماری اچھا فلاں گریڈ میں یہ تنخواہ میں تفاوت پڑ جاتی ہے، وہ دوسرے دن اپنے اوپر بیٹھے بندے سے نوٹیفیکیشن کرا لیتے ہیں، لیکن نیچے ہزاروں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں۔ اب اس طرح کی جو چیزوں میں ظاہر ہے بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں، بڑے لوگ ملوث ہیں، اسی لیے وہ اپنا آپ اور اپنے سیاسی لوگوں کو، اپنے بیوروکریٹس کو، اپنے ان خفیہ ہاتھوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کا دھندا ہی یہی ہے، پینا پلانا اور یہ اس طرح کے شو، مجبور فائدہ اٹھانا، اور سارا ابھی یہی ہے۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے ایک اور تاریخی فیصلہ دیا کہ ہائی کورٹ جو اڈاک جو لیکچرر کے لیے ٹیسٹ انٹرویو ہونے تھے، تو آج حکومت نے اس پہ حکم امتناع، ساری عدالت نے حکم امتناع جاری کیا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ آج ایک اور عدالتی فیصلہ رائے صاحب، ایک تو یہ بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 15 تک سارے محکموں میں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کیا کہتے ہیں، تقرریاں روک دی گئی ہیں، اس کے اوپر حکم امتناعی جاری ہو گیا۔ اس کے باوجود کنٹینیوسلی جو ہے وہ تقرریاں کی جا رہی تھی۔ آج بھی چوئی طارق فاروق صاحب کا ایک ٹویٹ جو ہے میری نظر سے گزرا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ افسران جو ہیں یہ بیک ڈیٹڈ میں نہ صرف تقرریاں کر رہے ہیں بلکہ انہیں حاضر کرنے کے لیے بھی زور زبردستی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس دن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جی کچھ جو ہے باقی اضلاع میں جو ہے باغ میں جونیئر کلرک کے حوالے سے آئی تھی شکایات، تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور طبقہ آیا جی کہ آزاد کشمیر میں تعمیراتی کاموں میں جو ہے وہ
मनपसंद लोगों को नवाजा जा रहा है और बड़ी ज़्यादती की जा रही है। और जैसे आपको मैंने उस दिन बताया था कि एक आखिरी जो है वो जो 5 अरब रुपये जिनके बकाया थे उनके लिए 30 करोड़ पे रिलीज़ किए गए, 17 करोड़ पे भिंबर में किसी मखसूस शख्सियत को नवाजने के लिए, किसी अपने ठेकेदार को नवाजने के लिए उधर ट्रांसफ़र कर दिए गए। उसके बाद तामीराती कामों के ऊपर भी 990 किलोमीटर सड़कों के ऊपर और जो स्पेशल रोड्स थी, पुल थे, सब के ऊपर स्टे लग गया। आज जो है इसके बाद इन्होंने ये कहा जी कि तेजी से इन्होंने रिक्रूटमेंट मुकम्मल करने की कोशिश की कि नॉन गस्टेड तो ये जो है गस्टेड जो ये आज़ाद कश्मीर में कई 100 असामियाँ हैं इडाक लेक्चरर्स की जो पब्लिक सर्विस कमीशन के काम ना करने की वजह से या उसको उस तरह के फ़ाल होने ना होने की वजह से ये पड़ी हुई थी। तो इन्होंने आखिरी अरबे के तौर पे इस्तेमाल किया और 26 तारीख जो है इसके इंटरव्यू टेस्ट रख लिए गए थे। और जिस तरह मैंने आपको पहले ये खबर ब्रेक की थी कि उसमें 26 तारीख वाले में भी ये तमाम महकमों को स्टैंडिंग आर्डर था, उस महकमे को तमाम स्टैंडिंग आर्डर था कि जो अनवारुल हक साहब के बताए हुए MLAs हैं जो पहले अफसरान को बताए जा चुके हैं उनकी फहरिस्त के मुताबिक लोगों को रखना नहीं है, पास उनको करना है, पास उनको करना है। उसके बाद जो है आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम ये है कि पास होने वालों की फहरिस्त नहीं लगाई जाती, खामोशी के साथ जो है कॉल लेटर भेजे जाते हैं कि आपका इंटरव्यू है, यानी कि आपके हज़ारों लोग जो है वो टेस्ट देते हैं, उसके बाद उनके पास फेल होने का कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है कि जी सारा कुछ सामने आए। ये इन्होंने किया और अब जो है जो मुतासरा फरीक, ये भी दूसरी बार हुआ है, इससे पहले भी एक बार ये रखा गया था, वो रोक दिया गया था। आज जो है वो दूसरी बार जो है अदालत आलिया ने मुतासरा फरीक जो है जिन लोगों ने रिट की हुई थी कि जी ये हमें जो है वो हमारा जो है हक मारा जा रहा है, उनके उस कहने के ऊपर आज दूसरी बार जो है वो अदालत ने इश्तिहार जो है वो कैंसिल कर दिया गया। इसके कॉल लेटर जो है वो जारी कर दिए गए थे, रोल नंबर स्लिप्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डाउनलोड करने की सहूलत दे दी गई थी। कुछ अजला में 26 तारीख थी, शायद किसी और जगह पे हो, लेकिन आज अदालत के फैसले के बाद एक ये और रुक गया है। अभी अनवारुल हक साहब जो एक शोबे में करना चाह रहे थे, बाकी जो तमाम महकमा में 1 से 15 तक चली गई थी, डाक लेक्चरर और एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक गुंजाइश थी, बाकी जो है वो सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग हैं। और इसी तरह जो है मेरा ये ख्याल है इस मिसाल के बाद अनवारुल हक साहब का वो जो लोगों को भर्ती करने का अपना एक मंसूबा था, मनपसंद लोगों को MLAs के जरिए जो है वो मेरिट का कत्लेआम करने का जो उनका मंसूबा था, उस मेरिट के साथ जो दरिंदगी करने का और उसको जो पामाल करने का एक उनका जो है वो ज़हनी मंसूबा था, उसे आज जो है उन उम्मीदवारान ने अदालत के ज़रिए जो है वो रास्ता उसका रोक दिया। और अब जो है ये जो तकर्रियाँ हैं और इसके ऊपर भी अगली जो डेट है वो सितंबर की पड़ी है, तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये भी अभी मामला खटाई में पड़ गया। बहुत शुक्रिया आमर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। और इस वक्त आज़ाद कश्मीर जो पुलिस है वो सरापा एहतजाज है, धरना दिए बैठी है। और ये आज़ाद कश्मीर की तारीख का ये अफसोसनाक पहलू है कि एक जो डिसिप्लिन फोर्स है और आज वो मजबूर हुई हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़। और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो उनके नारे लगाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो पॉलिसी है कि यानी उसके तहत आज आज़ाद कश्मीर की तारीख का एक अफसोसनाक पहलू है। और ये जो आइबर निज़ाम आज़ाद कश्मीर में मसलत है 2 साल से, और इस निज़ाम के नताइज अब जो सहूलतकार हैं अब उनके सामने आ रहे हैं। और अगर अभी वक्त है कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है, कि आज़ाद कश्मीर पे रहम करें। आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ाद कश्मीर का बेस कैंप है और इसमें इंतशार, इसमें खलफशार, इसमें अदम इस्तेकाम ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाता है, रियासत आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ जाता है। आज अनवारुल हक नहीं होंगे, कल भी नहीं होंगे और शायद उनका सियासी को मतलब लंबा चौड़ा हिसाब किताब भी नहीं है, लेकिन रियासत पाकिस्तान को बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात आने अगले साल इलेक्शन है, तो इंतखाबी नताइज वहाँ जो निज़ाम है, वहाँ वोटर फरिश्तों में भी ये हुकूमत, ये जो मसलत है, जो किरदार निज़ाम है, ये नुकसान पहुँचा सकता है। इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा और आने वाले मसाइल, आने वाले हालात और संगीन हो जाएंगे अगर इसका फौरी अजाला न किया। कल तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।